عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ یہ نام سنا ہے؟ میرے نوجوان بھائیوں، آج آپ کو کرکٹ کی انڈین ٹیم کے 11 کھلاڑیوں کے نام معلوم ہوں گے۔ سلمان خان کی کون سی نئی فلم آنے والی ہے پوری جانکاری ہوگی آپ کو، مگر اپنے نوجوان ساتھیوں سے پوچھوں ذرا عبداللہ ابن عباس کے بارے میں چند باتیں بتا دو۔ نہیں مولوی صاحب نہیں معلوم۔ کہا گیا عبداللہ ابن عباس لائے ہیں۔ نبی نے عبداللہ ابن عباس کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیرا اور رات کی تاریکی میں دعا کی، اے اللہ اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس بچے کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ نبی کی زبان سے نکلے الفاظ اور رات کا سہانا وقت، اللہ نے اس دعا کو کیسا قبول کیا۔ میرے عبدالعزیز حقانی صاحب تھے، اللہ غریق رحمت کرے، میرے ساتھ کئی جلسوں میں نے دیکھا، بیچارے برہیٹ سے چلے ہیں، آج صاحب گنج میں پروگرام ہے، کل برہروا میں پروگرام ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں، عمر کیا ہے، صبح بخاری بھی پڑھا رہے ہیں، شام کو تقریر بھی کر رہے ہیں صدارت میں، اور عمر کے اس مرحلے میں ہیں کہ وہاں آرام کی ضرورت ہے، مگر امت کی ہدایت اور امت کی رہنمائی کا جذبہ یہ ہے کہ بیچارے جلسوں میں جایا کرتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہماری جماعت کے جو بزرگ علماء ہیں ان کی قدر ہمیں کرنی چاہیے، وہ بیمار ہو ان کی خبر کرنی چاہیے، ان کو اگر مالی ضرورت ہو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ سلف کا طریقہ رہا ہے، یہ صحابہ کا طریقہ رہا۔ آنے والا دور بڑا فتنوں والا دور ہے، وہ دور صرف زنا کا نہیں ہوگا، صرف شراب کا نہیں ہوگا، صرف حرام خوری کا نہیں ہوگا۔ آنے والے دور میں سب سے بڑا خطرہ ہمارے دین اور ایمان کو لگنے والا ہے میرے بھائی، ہمارے ایمان پر حملے ہوں گے، ہمیں توحید سے نکالنے کی اور دین سے نکالنے کی بڑی پلاننگ ہو رسولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ محترم حاضرین جمعہ، قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ہونے والے ہر فساد اور بگاڑ کا سبب بتایا ہے۔ دنیا میں جہاں پر بھی آپ کو بگاڑ نظر آئے، تباہی نظر آئے، نقصان نظر آئے، پریشانی نظر آئے، اس کا ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی کے اندر اور تری کے اندر، زمین کے اوپر اور سمندر کے پانی کے اندر، کائنات کے چپے چپے میں جہاں پر بھی فساد اور بگاڑ نظر آ رہا ہے،
میرے بندو وہ لوگوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، وہ لوگوں کے گناہوں کا نتیجہ ہے، وہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی کرتے ہیں، جو کرتوت کرتے ہیں، ان کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا، اور یہ مصیبتیں، یہ تباہی، یہ بگاڑ اس لیے آتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے بعض اعمال کی سزا ان کو دنیا ہی میں چکھا دے۔ یہ سارے گناہوں کی سزا نہیں ہے، یہ کچھ گناہوں کی سزا ہے۔ یہ جتنی دنیا میں آفتیں اور مصیبتیں ہیں، یہ کچھ گناہوں کی سزا ہے۔ سارے گناہوں کی سزا اگر اللہ دے دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی مخلوق، کوئی جاندار، کوئی انسان اس روئے زمین پر باقی نہیں رہے گا۔ تو سب سے خطرناک چیز ایک انسان کے لیے گناہ ہے۔ گناہ سے خطرناک کوئی چیز نہیں ہے۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، دنیا کا اتہاس اٹھا کے دیکھو، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے واقعات بیان کیے، ذرا ان واقعات کو پڑھ کے دیکھو۔ یہ قوم عاد پر عذاب کیوں آیا؟ یہ قوم سمود پر عذاب کیوں آیا؟ یہ شعیب علیہ السلام کی قوم پر بدلی کی شکل میں آسمان سے آگ کیوں برسی؟ یہ لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھر کیوں برسے؟ یہ فرعون سمندر میں کیوں ڈوبا؟ اور پیچھے چلے جاؤ، ہمارے باپ آدم علیہ السلام جنت میں آرام سے کھا رہے تھے اپنی بیوی حوا کے ساتھ، کیوں ان کو جنت سے نکلنا پڑا؟ سب کے پیچھے ریزن ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی۔ اسی لیے اللہ قرآن کے 19ویں پارے کے لاسٹ میں فرماتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ میرے بندو، ان ساری قوموں کے واقعات اٹھا کر کے دیکھ لو، ہم نے ہر قوم کو اس کے گناہوں کی سزا دی ہے۔ ہم نے کسی قوم کے اوپر آسمان سے پتھر برسائے، ہم نے کسی قوم کو زمین کے اندر دھسا دیا، ہم نے کسی قوم کو غرق کر دیا۔ ہم نے یہ سارے عذاب اس لیے دیے کیونکہ لوگوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی تھی، لوگوں نے گناہ کیے تھے۔ ہم نے کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا تھا، کوئی اتیاچار نہیں کیا تھا۔ گناہ اتنی خطرناک چیز ہے میرے بھائی۔ آج کی تقریر میں اور آج کے خطبے میں ہم گناہوں کا کیا اثر پڑتا ہے ہماری زندگی پر، اس کو ہم دیکھیں گے۔ جانتے ہو گناہ کا سب سے خطرناک پوائنٹ یہ ہے، گناہ ہمارے دل کو سخت بنا دیتا ہے۔ جب ایک انسان کوئی گناہ کرتا ہے، شروع میں اس کو تھوڑی جھجک ہوتی ہے، اس کو لگتا ہے نہیں یہ مناسب نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ پھر شیطان اس کو ہمت دلاتا ہے، ارے کر لے یار۔ اور جب انسان گناہ کرتا ہے ایک مرتبہ تو تھوڑی ہمت اس کی کھل جاتی ہے، پھر وہی گناہ وہ بار بار کرتا ہے، اور جب بار بار کرنے لگتا ہے تو دل سخت ہونے لگتا ہے، اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر انسان گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے پہلے پارے میں جب یہودیوں کے گناہوں کا تذکرہ کرتا ہے، جب یہودیوں کی نافرمانی کا تذکرہ کرتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا۔ اے یہودیو، تم نے اللہ کی اتنی نافرمانی کی، تم نے اتنے گناہ کیے کہ تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھر کے اندر سے ندیاں اور نہریں نکل جاتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ۔ پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور پتھر کے بیچ میں سے پانی رس رس کر کے نکلنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اور کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جایا کرتے ہیں، جھک جایا کرتے ہیں۔ اے یہودیو، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، تم نے تو اللہ کی اتنی نافرمانی کی کہ تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ یہ قرآن کی آیت ہے میرے بھائی، یہ اللہ نے اصول بتایا ہے
کہ جب انسان گناہ کرے گا اس کا دل جو معمولی سے گوشت پوست کا بنا ہوا بڑا نرم بڑا ملائم دل ہے یہ کٹھور ہو جائے گا، یہ سخت ہو جائے گا، یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جائے گا. پھر اس پر قرآن کی کوئی آیت کام نہیں کرے گی، پھر اس پر اللہ کے رسول کی کوئی حدیث کام نہیں کرے گی. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے نُقِطَتْ فِي قَلْبِهِ نُقْطَةٌ سَوْدَا، اس کے دل کے اوپر ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے، اس کے دل کے اوپر ایک کالے رنگ کا نقطہ ڈال دیا جاتا ہے. اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے، اگر اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اگر گناہ سے باز آ جاتا ہے، اس نقطے کو مٹا دیا جاتا ہے، اریز کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، دل کو صاف کر دیتا ہے. اسی لیے توبہ جو ہوتی ہے نا، وہ ہمارے یہاں کہاوت ہے کہ صبح کا بھولا شام کو آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے. اللہ کے ہاں یہ فارمولہ نہیں ہے. اللہ کے ہاں اللہ کی رحمت بڑی عجیب ہے میرے بھائی. صبح کا بھولا شام کو لوٹ آ جائے تو ہم کہتے ہیں اسے بھولا نہیں کہتے. اللہ کہتا ہے اگر کل کوئی گنہگار تھا، نافرمان تھا، آج اگر وہ سچی توبہ کر لے تو میں صرف معافی نہیں کروں گا. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ تو اتنا رحمان الرحیم ہے، وہ اتنا غفور الرحیم ہے، وہ تو کہتا ہے اے گنہگارو، اے گناہ کرنے والو، اے نافرمانی کرنے والو، تم توبہ کر لو، تم معافی مانگ لو، تم استغفار کر لو، ہم تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے. تم نے اب تک جتنے گناہ کیے تھے ہم تمہارے نامہ اعمال میں نیکی بنا دیں گے. یہ اس کی رحمت ہے. بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے دل کے وہ کالے دھبے اریز کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. لیکن اگر بندہ دوبارہ پھر گناہ کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے کہ پھر اس کے دل پر اور دھبے ڈال دیے جاتے ہیں. گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور دل کے اوپر وہ بلیک کلر کے وہ کالے رنگ کے دھبے ڈالتے چلا جاتا اللہ تعالیٰ. حتیٰ تعلو قلبہ، یہاں تک کہ وہ کالے دھبے اس کے پورے دل کے اوپر چھا جاتے ہیں، پورا کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ کے پیارے نبی قرآن کے 30ویں پارے کی آیت پڑھتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. او میرے بندو، تمہارے دل کے اوپر رین آ جاتا ہے، پردہ آ جاتا ہے، تمہارے دلوں کے اوپر ایک قسم کا کور چل جاتا ہے جو گناہوں کا کور ہوتا ہے. موبائل ہے نا، موبائل کے اوپر کور ہم چڑھاتے، کیوں چڑھاتے ہیں بھائی؟ موبائل کو اسکریچ نہ ہو، موبائل کو نقصان نہ پہنچے. جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرتے کرتے اس کے دل کے اوپر گناہوں کی ایک لیئر چڑھ جاتی ہے، ایک کور چڑھ جاتا ہے، پھر اس کے اوپر قرآن کی آیت اثر نہیں کرتی، اس پر نبی کی حدیثیں اثر نہیں کرتی. گناہ بڑی خطرناک چیز ہے میرے بھائی. عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ یہ نام سنا ہے؟ میرے نوجوان بھائیوں، آج آپ کو کرکٹ کی انڈین ٹیم کے 11 کھلاڑیوں کے نام معلوم ہوں گے. سلمان خان کی کون سی نئی فلم آنے والی ہے پوری جانکاری ہوگی آپ کو. مگر اپنے نوجوان ساتھیوں سے پوچھوں ذرا عبداللہ ابن عباس کے بارے میں چند باتیں بتا دو. نہیں مولوی صاحب نہیں معلوم ہے، علم نہیں ہے ہمارے پاس، تعلیم کی کمی ہے، علم دین کی کمی ہے. ہم دوسروں سے کیا شکوہ کریں گے کہ فلاں اور فلاں ہمارے مدرسوں کو بند کرنا چاہتا ہے؟ ہم خود اپنے مدرسوں کو بند کرنا چاہتے ہیں. 4 پیسے جس کے پاس آ جائیں وہ کہاں بھیجتا اپنے بچوں کو مدرسے میں؟ ہمیں نہیں پسند ہے مدرسے میں بھیجنا. یہ پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے، یہ غریب لوگ پڑھنے پڑھانے والے، ہمیں نہیں اپنے بچوں کو بھیجنا ہے. ہمیں تو انگلش میڈیم اسکول میں بھیجنا ہے. ہمارا بچہ وہاں جا کے سرسوتی وندنا کرے، وہاں سوریہ نمسکار کرے، وہ ہمیں قبول ہے. قرآن پڑھے مدرسے میں جا کر ٹاٹ پر بیٹھ کر کے، یہ ہمیں گوارا نہیں. کیوں ٹاٹ پر پڑھاتے ہو اپنے بچوں کو؟ اللہ نے آپ کو دولت دی، اپنے گھر میں آپ سنگ مرمر اور ماربل بچھاتے ہیں، اور آج کتنے مدرسے ہیں گاؤں کے اندر. میں بہار اور جھارکھنڈ اور بنگال کے کتنے مدرسوں کو جانتا ہوں. بیچارے بچے اور اساتذہ اور طلبہ کے رہنے کے لیے ڈھنگ کے کمرے نہیں ہیں. گھاس اور چھپر کا کیسے کیسے انہوں نے کمرے بنائے ہیں اور ٹین کے شیڈ ڈالے ہیں اور کچی زمین ہے، اور وہاں پر وہ بچے بیچارے سردی گرمی بارش کے موسم میں پڑھ رہے ہیں. اور قوم کے بڑے بڑے امیر اور مالدار اور سرمایہ کار وہ ماشاءاللہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں آرام کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، اس قوم پر اللہ کے عذاب کا کوڑا ایسے ہی نہیں برس رہا ہے. بڑے ظلم کیے ہیں ہم نے.
ہم دین کا علم نہ سیکھتے ہیں، نہ سیکھنا چاہتے ہیں، نہ علم دین رکھنے والوں کی ہم قدر کرتے ہیں۔ اللہ کے واسطے اپنے علماء کی قدر کرو، اپنے بچوں کو عالم بناؤ، اپنی بچیوں کو عالمہ بناؤ۔ میں یہ نہیں کہتا سارے بچوں کو عالم بنا دو، میں یہ نہیں کہتا ساری بچیوں کو عالمہ بنا دو، لیکن اپنی اولاد میں کم سے کم ایک بیٹے کو، ایک بیٹی کو دین کے وقت کے لیے وقف کر دو میرے بھائی۔ آنے والا دور بڑا نازک ہے، آنے والا دور بڑا فتنوں والا دور ہے۔ وہ دور صرف زنا کا نہیں ہوگا، صرف شراب کا نہیں ہوگا، صرف حرام خوری کا نہیں ہوگا۔ آنے والے دور میں سب سے بڑا خطرہ ہمارے دین اور ایمان کو لگنے والا ہے میرے بھائی۔ ہمارے ایمان پر حملے ہوں گے، ہمیں توحید سے نکالنے کی اور دین سے نکالنے کی بڑی پلاننگ ہو رہی ہے میرے بھائیوں۔ علم دین پر توجہ دو، آپ کے علاقے میں جو مدرسے ہیں ان کو مضبوط کرو، اور آپ کے جو بچیاں اور بچیاں ہیں ان کو اداروں میں داخل کرو، جو ادارے آپ کی توجہ کے حقدار ہیں ان پر آپ توجہ دو۔ ہمارے نوجوان نہیں جانتے ابن عباس کون ہے، جانتے ہو؟ ابن عباس نبی کے چچا کے بیٹے ہیں، ابن عباس نبی کے چچا زاد بھائی ہیں۔ رات میں اللہ کے نبی تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے، دیکھا کسی نے وضو کا لوٹا لا کے رکھ دیا، آپ نے پوچھا کون لایا؟ کہا گیا عبداللہ ابن عباس لائے ہیں۔ نبی نے عبداللہ ابن عباس کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیرا اور رات کی تاریکی میں دعا کی، اے اللہ اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس بچے کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ نبی کی زبان سے نکلے الفاظ اور رات کا سہانا وقت، اللہ نے اس دعا کو کیسا قبول کیا میرے بھائی۔ عبداللہ ابن عباس صحابہ کرام میں ایک اونچا مقام رکھتے ہیں، اور جب ہم قرآن کی کوئی آیت پڑھتے ہیں تو آپ تفسیر ابن کثیر اٹھا کے دیکھیں، آپ حسن البیان اٹھا کے دیکھیں، آپ فتح القدیر اٹھا کے دیکھیں، تفسیر کی کوئی بھی مستند کتاب آپ اٹھا کے دیکھیں، قرآن کی آیتوں کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس جب کوئی بات کہتے ہیں ان کی بات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، بڑا مہتو ہوتا ہے۔ ان کو حبر الامہ، امت کا عالم، امت کا اسکالر کہا جاتا ہے، ان کو ترجمان القرآن، قرآن کا ٹرانسلیٹر کہا جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ علماء کی خدمت میں بھی اپنے بچوں کو لگانا چاہیے۔ ہمارے ہاں جلسے ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء آتے ہیں، بزرگ علماء آتے ہیں، بیچارے تھکے ہارے آئے ہیں، ہم اس کو بڑی جو ہے اپنے لیے بڑی عجیب چیز سمجھتے ہیں کہ ان بزرگ علماء کے ہمارے بچے ان کی خدمت کیوں کریں۔ یہ صحابہ کا طریقہ، یہ سلف کا طریقہ ہے۔ آپ کے اسی علاقے کے مفتی عبدالعزیز حقانی صاحب تھے، اللہ غریق کے رحمت کرے، میرے ساتھ کئی جلسوں میں نے دیکھا، بیچارے برہیٹ سے چلے ہیں، آج صاحب گنج میں پروگرام ہے، کل برہروا میں پروگرام ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں، عمر کیا ہے، صبح بخاری بھی پڑھا رہے ہیں، شام کو تقریر بھی کر رہے ہیں صدارت میں، اور عمر کے اس مرحلے میں ہیں کہ وہاں آرام کی ضرورت ہے، مگر امت کی ہدایت اور امت کی رہنمائی کا جذبہ یہ ہے کہ بیچارے جلسوں میں جایا کرتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہماری جماعت کے جو بزرگ علماء ہیں ان کی قدر ہمیں کرنی چاہیے، وہ بیمار ہو ان کی خبر کرنی چاہیے، ان کو اگر مالی ضرورت ہو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ سلف کا طریقہ رہا ہے، یہ صحابہ کا طریقہ رہا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب وقوۃ فی البدن وسعۃ فی الرزق۔ جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے اس نیکی سے اس کے چہرے کے اوپر روشنی اور لائٹ آ جاتی ہے، وَنُورًا فِي الْقَلْبِ، اور دل کو اللہ تعالیٰ منور کر دیتا ہے، وَقُوَّةً فِي الْبَدَنِ، اور اس کے بدن کو اللہ تعالیٰ طاقت دے دیتا ہے۔ موجودہ دور میں بھی بہت سارے علماء کو آپ دیکھیں، ہم لوگ تو نوجوانوں میں ہیں، میں کبھی کبھی بعض علماء کو دیکھتا ہوں، مثال کے طور پر ایک نام آپ کو بتا دوں تو برا نہ ہوگا، ہماری جماعت کے بہت بزرگ عالم ہیں شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ، یو پی کے رہنے والے ہیں، پرتاپ گڑھ کے، ایک زمانے سے وہ دبئی میں رہتے ہیں، ابو ظہبی میں رہتے ہیں۔ ہر سال انڈیا میں ان کے سینکڑوں پروگرام ہوتے ہیں، اور آپ یقین کریں میرا خیال ہے کہ شیخ کی عمر 60 سے 70 کے بیچ میں ہوگی، 60 سے 70 کے بیچ کی عمر ہے، اور جب وہ انڈیا آتے ہیں فجر کے بعد الگ پروگرام ہو رہا ہے، ظہر کے بعد الگ پروگرام ہو رہا ہے، عصر کے بعد الگ ہے، مغرب کے بعد الگ ہے، عشاء کے بعد ایک دن میں 5 پروگرام کرتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں وہ۔ یہ بدن میں قوت کہاں سے آئی میرے بھائی؟ یہ اسٹیمنا کہاں سے آیا؟ یہ طاقت کہاں سے آئی؟ جب انسان اللہ کے دین کی تبلیغ میں لگا ہے، جب انسان نیکی کے راستے پہ چل رہا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں بدن کو اللہ طاقت دیتا ہے، وَسَعَةً فِي الرِّزْقِ، اور رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کشادگی دیتا ہے، رزق کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ اور اسی کا الٹا کیا ہے؟
وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ ظُلْمَةً فِي الْوَجْهِ، اور جب انسان گناہ کرتا ہے اس کا چہرہ، اس کے چہرے کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ جب انسان گناہ کی دنیا میں چلا جاتا ہے اس کے چہرے کی لائٹ، اس کے چہرے کا نور اللہ ختم کر دیتا ہے، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ تاریک کر دیتا ہے، اس کے بدن کو کمزور کر دیتا ہے، اور اس کی روزی روٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ یہ مت سمجھو کوئی گناہ کر رہا ہے پھر بھی پیسہ کما رہا ہے تو بہت اچھا ہے، نہیں۔ اگر کوئی گناہ کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، سود کھا رہا ہے، بیاج کھا رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، پھر بھی پیسہ کما رہا ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ وہ گناہ کے باوجود اللہ کی نعمتوں کو پا رہا ہے، بہت پیسہ پا رہا ہے، بہت دولت پا رہا ہے، بہت نام کما رہا ہے، تو تم دھوکے میں نہ جانا، اے میری امت کے لوگوں، انما ہوا استدراج، اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہم نے بہت ان کو نوازا اور دولت کے دروازے ان کے لیے کھول دی۔ فَلَمَّا فَرِحُوا مَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ، اور جب یہ اترانے لگے اور غرور کرنے لگے ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا۔ اللہ کی پکڑ بڑی مضبوط ہے میرے بھائی، اللہ کی پکڑ بڑی خطرناک ہے، اللہ کی پکڑ سے بچو، اللہ کے عذاب سے بچو، گناہوں سے بچو میرے پیارے بھائیوں۔ جب انسان گناہ کرتا ہے اللہ ذلیل بھی کرتا ہے، آج نہیں کیا تو کل کرے گا۔ دعائے قنوت پڑھتے ہو نا وتر کی نماز میں، دعائے قنوت میں ہم ایک جملہ کہتے ہیں، لا یعز من عادیت ولا یذل من والیت، اے اللہ تو جس سے دشمنی کر دے وہ کبھی عزت نہیں پا سکتا۔ لا یعز من عادیت، اے اللہ جس سے تو دشمنی کر دے وہ کبھی عزت نہیں پا سکتا، ولا یذل من والیت، اور جس سے تو دوستی کر لے وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا اصول ہے میرے بھائی، یہ اللہ کا قانون ہے۔ جو انسان اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کو ناراض کرے گا، اللہ دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی ذلیل کرے گا۔ اسی طریقے سے جب انسان گناہ کرتا ہے اس کی خوشحالی چھن جاتی ہے، اس کے دل کا چین چھن جاتا ہے، اس کی زندگی میں بے چینی آ جاتی ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ لو بڑے بڑے بالی ووڈ کے اسٹار ہیں، شہرت کی کمی نہیں ہے، جہاں جا رہے ہیں 4 لوگ کیمرہ لے کے سیلفی لے رہے ہیں، شہرت کی کمی نہیں ہے، پیسے کی کمی نہیں ہے، لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے۔ 10 سال شادی کے بعد بیوی کو طلاق، بیوی الگ، شوہر الگ، بچے الگ، یہ کون سی زندگی ہے میرے بھائی؟ اس سے کہیں زیادہ سکون میں وہ انسان ہے جو کم پیسہ کماتا ہے، جھوپڑی میں رہتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ چین سے رہتا ہے۔ گناہوں کی زندگی انسان کو بے چینی میں ڈال دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں سورہ طٰہٰ میں فرماتا ہے، میرے بندو من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، جو میری شریعت کو چھوڑے گا، جو میرے حکم کو چھوڑے گا، جو گناہ کرے گا، ہم اس کی روزی روٹی کو تنگ کر دیں گے، اس کی زندگی کو بے چینی والی زندگی بنا دیں گے، اور ہم قیامت کے دن اس کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، بندہ کہے گا اللہ تو مجھے اندھا بنا کے کیوں اٹھا رہا ہے؟ میں نے دنیا میں تمہیں اچھا بھلا دیکھا کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا میری آیتیں تیرے سامنے پڑھی جاتی تھی، میری آیتوں کے سامنے تو اندھا بن جاتا تھا، تو سنتا نہیں تھا، تو عمل نہیں کرتا تھا، تو بھلا دیتا تھا، آج ہم نے تجھ کو بھلا دیا۔ تو گناہ کرنے سے انسان کی زندگی میں بے چینی آتی ہے میرے بھائی۔ ایک اور چیز ہے، گناہ کا اثر ہمارے بیوی بچوں کے اوپر بھی پڑتا ہے۔ بعض سلف کہتے ہیں کہ میں جب کوئی غلط کام مجھ سے ہو جاتا ہے تو میں اس کا اثر اپنی سواری کے فسلے میں اور اپنی بیوی کے اخلاق میں پاتا ہوں۔ بیوی کا اخلاق اور بچوں کے کردار پر انسان کی گناہ کا اثر پڑتا ہے میرے بھائی۔ اگر آپ گناہوں کی زندگی گزار رہے ہیں
کہیں نہ کہیں آپ اپنی نسل کو خراب کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو خراب کر رہے ہیں۔ اور اگر اللہ نے آپ کو نیکی کی توفیق دی ہے اور آپ نیکی کر رہے ہیں تو LIC لینے کی ضرورت نہیں ہے بچوں کے لیے، انشورنس کرانے کی ضرورت نہیں ہے بچوں کے لیے۔ آپ نیکی کا کام کریں، آپ اللہ کے دین کی مدد کریں، آپ دین کے راستے پر چلیں، اللہ آپ کے بچوں کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کے بچوں کو کبھی برباد نہیں کرے گا۔ مثال موجود ہے بھائی، قرآن اٹھاؤ، قرآن کا 16واں پارہ، آج جمعہ کا دن ہے، شاید آپ نے یہ آیت پڑھی بھی ہوگی سورہ کہف کے اندر، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں ان کا گزر ایک بستی کے پاس سے ہوا۔ بستی والے بڑے کنجوس تھے، بڑے بخیل تھے، مہمان نوازی نہیں جانتے تھے، مہمان کی قدر کرنا نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ حضرت خضر دونوں نے کھانا مانگا، بستی والوں نے کہا نہیں، ہم نہیں کھانا نہیں کھلائیں گے، ہمارے پاس کھانا نہیں ہے۔ مہمان کھانا مانگ رہا ہے اور کھانا نہیں کھلا رہے۔ اصول تو یہ ہے کہ مہمان جب آئے تو آپ پوچھئے مت کہ کھانا کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہی ہے، جب فرشتے میں انسان کی شکل میں آئے ابراہیم علیہ السلام کے گھر، تو ابراہیم علیہ السلام نے نہیں پوچھا کہ ٹھنڈا لیں گے کہ گرم لیں گے، چائے لیں گے کہ کافی لیں گے۔ ہمارے یہاں پوچھتے نا مہمان سے، ارے جو ہے وہ لے آؤ بھائی۔ ابراہیم علیہ السلام گئے اور دوڑے دوڑے گوشت بنا کے لے آئے، فریش تازہ گوشت، بے اجلن حنیز، گوشت بچھڑے کا گوشت بھون کے لائے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ مہمان کو گوشت کھلانا چاہیے، بہترین مہمان نوازی۔ اور مسلمان تو ماشاءاللہ ایمان رہے چاہے نہ رہے، تقویت الایمان ضرور رہے گا۔ مسلمان چاہتا ہے نا گوشت پر پابندی نہیں لگنی چاہیے، اس لیے بعض لوگ جو ہے گوشت کو تقویت الایمان بولتے ہیں، ایمان کو طاقت دینے والی چیز۔ تو ابراہیم علیہ السلام دوڑے دوڑے آئے، مہمان کے سامنے کھانا رکھ دیا۔ اب وہ تو فرشتے تھے بھائی، فرشتوں کو کھانے کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا الا تاکلون، کھا کیوں نہیں رہے بھائی، کھاؤ۔ جب فرشتوں کو دیکھا کہ وہ ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہے، ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ لگ رہا ہے یہ دشمن ہے کیا، اس لیے کہ اس زمانے میں دشمن اپنے کہیں مہمان بن کے جاتا تو جو کھانا نہ کھائے وہ دشمن مانا جاتا تھا۔ مہمان جو اپنا ہوگا وہ ضرور کھائے گا۔ وہ طریقہ تھا، وہ طور طریقہ تھا، وہ سلیقہ تھا، وہ اخلاق تھا۔ آج ہمارے سماج سے اخلاق کا جنازہ نکل گیا میرے بھائی۔ اب تو مہمان گھر میں آتا ہے، عورتوں کو پتہ لگتا ہے مہمان آیا ہے، ماتھے پر دو چار بل بڑھ جاتے ہیں کہ ارے یہ تو مصیبت آ گئی، برتن زیادہ دھونا پڑے گا، کھانا زیادہ بنانا پڑے گا، روٹی زیادہ بنانی پڑے گی۔ شہروں کا تو اور برا حال ہے، گاؤں دیہات میں تو ابھی پھر بھی صحیح ہے، شہروں میں تو اور برا حال ہے۔ تو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر نے کھانا مانگا، انہوں نے نہیں کھلایا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو تھے بڑے جلالی پیغمبر تھے، غصہ بہت آتا تھا ان کو، بیٹھ گئے وہیں پہ۔ اب وہاں ایک دیوار تھی، ایک مکان کی دیوار تھی اور وہ بالکل ٹیڑھی ہو گئی تھی، پرانی عمارت تھی، گرنے والی تھی۔ حضرت موسیٰ دیکھ رہے تھے، حضرت خضر اٹھے اور انہوں نے اس ٹیڑھی دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے بڑے غصے میں کہا کہ کیا ضرورت تھی آپ کو یہ بھلائی کرنے کی، دیوار گرتی تھی گر جاتی، ان کمبختوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا، بھوکے پیاسے ہم آئے ہیں اور دیوار گر رہی تھی اور آپ نے ٹھیک کر دی۔ ارے ٹھیک ہی کرنا تھا تو کچھ پیسہ طے کر لیتے، کچھ معاوضہ طے کر لیتے۔ پتہ یہ چلا کہ جہاں آپ کو یہ لگتا ہو کہ میں کوئی خدمت کروں گا اور سامنے والا میری خدمت کا صحیح معاوضہ نہیں دے گا، وہاں معاوضے کو طے کر لیا جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، معاوضے کو طے کیا جا سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے خضر، اس دیوار کو ٹھیک کرنے کے پہلے اس کی اجرت آپ کو طے کر لینی چاہیے تھی، اس کا پیسہ لے لینا چاہیے تھا۔ حضرت خضر کا جواب سنو۔ حضرت خضر کہتے ہیں وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اے موسیٰ، وہ دیوار دو یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی، ان کا باپ مر چکا تھا اور باپ نے دیوار کے نیچے خزانہ چھپایا ہوا تھا، دیوار گر جاتی، گاؤں والے خزانہ لوٹ لیتے اور بچوں کا فیوچر خراب ہو جاتا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اے موسیٰ ان کا باپ بڑا نیک انسان تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، تو آپ کے رب نے یہ حکم دیا، أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اے موسیٰ آپ کے رب نے مجھے حکم دیا کہ اے خضر دیوار کو ٹھیک کر دو تاکہ کل جب وہ بچے بڑے ہو جائیں اور جوان ہو جائیں تو اپنے باپ کا خزانہ لے لیں۔ اللہ اکبر۔ علامہ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ دیکھو باپ نیک تھا، اللہ نے اولاد کی حفاظت کی۔ اولاد نیک تھی کہ نہیں تھی اس کا تذکرہ نہیں ہے آیت میں،
बाप नेक था तो अल्लाह ने बच्चों का खजाना डूबने नहीं दिया। बचाना चाहते हो अपने बच्चों का फ्यूचर, बचाना चाहते हो अपने बच्चों का भविष्य, अपने आप को नेकी के रास्ते पे चलाओ मेरे प्यारे साथियों। और आखिरी चीज, गुनाहों का एक बड़ा खतरनाक पॉइंट ये भी है मेरे प्यारे साथियों, जब इंसान गुनाह करता है नेकी की तौफीक छीन ली जाती है। इंसान जितना गुनाह के रास्ते पर बढ़ेगा नेकी की तौफीक उससे छीन ली जाएगी। और मैंने अपनी आंखों से इस छोटी सी जिंदगी में तजर्बा किया है। 5 टाइम का नमाजी एक बंदा था, बड़ा दीनदार था, बड़ा नेक था, गलत रास्ते पे चला गया, लड़कीबाजी और अय्याशी में चला गया। सिर्फ ज़िनाकारी नहीं कर रहा है, आज नशा भी कर रहा है, हराम भी खा रहा है, नमाज से भी दूर है, मस्जिद से भी दूर है। एक गुनाह किया था उसने और कई नेकियों से दूर हो गया। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में मुनाफिकों का तज़किरा करते हुए फरमाता है, वलौ अन्नहुम अरादुल खुरूजा लअअद्दू लहू उद्दतन वलाकिन करिहल्लाहुम बिआतहुम फतब्बतहुम। ऐ नबी, ये मुनाफिक लोग कहते हैं हमारे पास जाने के लिए सवारी नहीं थी, हमारे पास जाने का इंतज़ाम नहीं था। ऐ मेरे नबी, ये मुनाफिक लोग झूठ बोल रहे हैं, इनको अगर जाना होता तो ये तैयारी करते, इनको जाना ही नहीं था। ऐ नबी, आपके साथ जंग में जाना ही नहीं था, ये तो झूठा बहाना कर रहे हैं। और जब इन्होंने झूठा बहाना किया तो ऐ नबी आप भी सुन लीजिए, वलाकिन करिहल्लाहुम बिआतहुम, अब अल्लाह ताला ने इनके मुकद्दर में लिख दिया कि अब तुम अल्लाह के नबी के साथ जिहाद में नहीं जा सकते। इसलिए बास सहाबा कहते हैं, बास ताबईन कहते हैं कि अगर रात में आप तहज्जुद पढ़ना चाहते हैं और तहज्जुद के लिए नींद नहीं खुल पा रही है और तहज्जुद नहीं पढ़ पा रहे हैं आप, तो जरा गौर करना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि गुनाहों की जंजीरों ने आपको जकड़ दिया है। अगर आप रात में मोबाइल पर अलार्म लगा रहे हैं, सुबह 5:30 बजे फजर की अजान होने वाली है और 5:30 बजे का आपने अलार्म लगाया है मोबाइल के ऊपर और अलार्म बजा और आपकी नींद नहीं खुली, तो ज़रा गौर करना, कहीं ऐसा तो नहीं कि गुनाहों की जंजीरों ने आपको बांध के रखा है। जब इंसान गुनाह करता है मेरे भाई, अल्लाह बहुत सारी नेकियों से महरूम कर देता है। इसलिए आओ अपने आप को हम गुनाहों के रास्ते से बचाएं, अल्लाह की इताअत के रास्ते पर चलें, दीन के रास्ते पर चलें। और हम में से हर इंसान गुनहगार है। कोई अगर ये दावा करता है साहब मैं बहुत बड़ा फरिश्ता हूँ, झूठ बोल रहा है। वो इंसान की औलाद है, इंसान है, वो आदम की औलाद है। हम सब के कैरेक्टर पे कुछ ना कुछ धब्बे हैं मेरे भाई, हम सब के दामन में कुछ दाग हैं। अगर कुछ गुनाह हो गए हैं ज़िंदगी में, अल्लाह से माफ़ी मांग लो, अल्लाह से तौबा कर लो, अल्लाह के सामने बैठ के रो लो। रब्बे काबा की कसम, उन आंसुओं की बड़ी कीमत है अल्लाह के यहाँ, जो अल्लाह के खौफ से बहते हैं, उन आंसुओं की बड़ी वैल्यू है अल्लाह के यहाँ। उन आंसुओं का कोई मुकाबला नहीं है मेरे भाई। कभी रात में तहज्जुद पढ़ते हुए अल्लाह के सामने रो लो, कभी फजर की नमाज के बाद बैठ के अल्लाह के सामने रो लो, कभी अपने गुनाहों से माफ़ी मांग लो, तौबा कर लो। अल्लाह कहता है वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, जो तौबा नहीं करेगा वो जालिम होगा। इसका मतलब जो तौबा कर लेगा अब अल्लाह के यहाँ वो जालिम नहीं है। इसलिए तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे तमाम मामलात की इस्लाह कर देगा। आज मुल्क के हालात भी हमारे सामने हैं, मुल्क के हालात भी हमारे सामने हैं। कल की खबर आपने सुनी कि एक मस्जिद और मदरसे को किस तरीके से बुलडोज़र से ध्वस्त कर दिया गया, और जब मुसलमानों ने एहतजाज किया तो वहाँ हंगामा हुआ है और आग लगाई गई है, लोगों के घर जले हैं, सवारियाँ जली हैं, और फिर वहाँ इस तरीके के ऑर्डर्स आए हैं कि साहब दंगाइयों को देखते ही गोली मार दी जाए। और आप जानते हैं कि जब कार्रवाइयाँ होती हैं तो बड़ी यकतरफा होती हैं और टारगेट मुसलमानों को ही किया जाता है। ये हालात देख करके दिल खून के आंसू रो रहा है मेरे भाई। जुल्म और ज़्यादती की इंतहाएँ हो रही हैं। दुआ करो अल्लाह ज़ालिमों से अल्लाह तबारक व तआला इंतकाम ले ले। अल्लाह हमारे जानो माल की, हमारी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए। मेरे भाइयों, इस वक्त मुल्क में बड़े अमन और चैन और सुकून को चोट पहुंचाने वाले बहुत सारे मामलात हमारे सामने दिख रहे हैं, और हम सब देख करके हम अपने दिल में उसको लेकर एक तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं। हमारा पुरसाने हाल कोई नहीं है, हमारे दिलों का हाल अल्लाह जानता है, और हम अल्लाह से यही शिकवा करते हैं
کہ اے دعا ہاں عرض کر عرش الہی تھام لے، اے خدا اب گردش ایام کا رخ پھیر دے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تو گردش ایام کا رخ پھیر دے۔ راند ہیں، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ خلق کے راندے ہوئے، دنیا کے دھتکارے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ اس اللہ سے دعا کرو میرے بھائیوں، وہی ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، وہی غفور الرحیم ہے، وہی علام الغیوب ہے، وہی علیم بذات الصدور ہے۔ اس اللہ سے اپنے دل کی فریاد اس کے سامنے رکھو، دعا کرو اللہ سے، اللہ ہم سب کے احوال کی اصلاح فرمائے، اللہ ہمارے علماء کی حفاظت کرے، اللہ ہمارے دینی اداروں کی حفاظت کرے، اللہ ہمارے مدرسوں اور مسجدوں کی حفاظت کرے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ اپنی مسجدوں اور مدرسوں کی ہم اس کو جو ہے صحیح طریقے سے اس کی نگرانی کریں۔ رب العالمین ہمیں اپنے بچوں کو علم دین کے راستے میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور سے بچیوں کو اللہ تعالیٰ علم دین کے راستے پہ لگانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔